السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی صورت کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر ہم بیان کریں گے، اس کی مختصر تفسیر ہم بیان کریں گے تاکہ ہماری نمازیں اچھی ہو سکے۔ نماز میں ہم 17 مرتبہ الحمد، ایک صرف فرض نماز میں ہم 17 بار الحمد شریف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ ہم الحمد میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے اس کا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد میں شکر ہے، شکر میں الحمد نہیں ہوتا۔ حمد میں شکر ہے، شکر میں حمد نہیں ہوتا، یعنی کہ حمد میں اللہ کی تعریف، صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہے۔ جیسے اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، بچہ ہوا ہے، لیکن اگر وہیں پہ کسی کی میت ہو جائے تو ہم انہیں مبارکباد نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ اچھا ہو یا برا ہو، سب تعریف کرنے کی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھوں میں، یا پھر اچھا ہو یا پھر برا ہو، صرف اللہ کی کرنے کی ذات، یعنی اتنا تہ دل سے شکریہ، اتنا تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، اتنا اللہ کی تعریف بیان کریں کہ الحمد، سب تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو اسی کے ہاتھ میں ہے اچھا یا برا کرنا۔ رب کس کے لیے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے ذرے سے کمال تک پہنچانا، یعنی کہ انڈے سے بچہ نکالنے کا کام اللہ کرتا ہے، ایک بیج سے بڑا پیڑ بنانے کا کام اللہ ہی کرتا ہے، ایک پانی کے نطفے سے انسان کو پیدا کیا ہے رحم میں ماں کے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، ایک پانی کے نطفے سے پورا انسان بنا دیتا ہے، اس کی آنکھیں، ناکیں، ہر ایک اعضاء کو، ہر ایک باڈی پارٹ کو اتنے اچھے سے سنوار کر بیچتا ہے۔ اگر ہم کو ایک ہاتھ پہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ہم اس کو ایب نارمل مانتے ہیں، لیکن اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اندھیری کوٹری میں، ایک ماں کے پیٹ میں کتنی تہذیب سے، طریقے سے ایک ایک چیز کو ہمارے اللہ تعالیٰ سنوار کر ہر چیز کو جگہ پہ بناتا ہے، اور ہر چیز اس کی کھانے کی، پینے کی، یعنی جس چیز کو، جس انسان کو، جس مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ رب کا مطلب وہ ہوتا ہے عالمین۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ عالمین کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام جہانوں کا رب، یعنی اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں تو ہم نہ ہی کسی مزاروں پہ جائیں گے، نہ ہی کسی بابا کو مانیں گے، نہ ہی کسی کو مانیں گے۔ رب العالمین، یہاں پہ قرآن جو ہے نا کھولنے کے ساتھ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ کون ہے رب ہمارا؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ساری مخلوق کو کھلانے والا، پلانے والا، ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور رحمان، اب رحمان کس طرح سے؟ رحمان رحم سے بنا، یعنی رحم کے رشتوں پہ بھی، رحم کے رشتوں کے ساتھ ہمیں رشتوں کے ساتھ ہمیں رحم کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ رحم سے بنا ہے، رحمان سے بنا ہے رحم، رحمان اور رحیم سے رحم سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جیسے رحمان کا مطلب بڑا مہربان، یعنی انکنڈیشنل لو، بنا کوئی شرط کے، یعنی کہ کوئی بھی ریلیجن کا انسان ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانا دیتا ہے، بارش برستی تو ہم سب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے سبزیاں اگتی ہیں، اس سے دیکھا جائے، غور و فکر کیا جائے تو ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر چیز سے، پوری کائنات، پوری دنیا کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، زمین کے جانور ہو، زمین کے باہر ہو، پانی میں ہو، ہر ایک چیز اللہ کی تصویر کرتی رہتی ہے، ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے، اور ہر ایک چیز کا فائدہ ہم سب اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن پانی کی جو بے منہ کے جانور ہو تو ہر وقت اللہ کی تصویر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں جو ہر چیز کے اللہ کے دینے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسی محبت ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ تو اللہ رحمان ہے، بڑا انکنڈیشنل لو کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے۔ لیکن رحم کس پہ کیا جائے گا؟ مومنوں پہ کیا جائے گا، جو اللہ کی، جو صرف اور صرف رحمت جو ہے صرف مومن کے لیے خاص ہوگی آخرت میں، یعنی کہ آخرت میں رحم جو ہے نا اللہ تعالیٰ صرف مومنوں پہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہر ایک کام کو مانے، اللہ کے ہر ایک احکام کو مانے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، کس دن کا مالک ہے وہ؟ یوم الدین، بدلے کے دن کا، یعنی آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا، جس دن وہ نہ تو دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو، اگر جس چیز کو بھی ہم مانتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس دن بولے گا بلاؤ اس کو، تم میرے سامنے پوچھو، تو وہ سب پریشان ہوں گے، وہ سب بولیں گے میں نے ان کو نہیں بولا تھا کہ میری عبادت کرو، ہم نے ان کو نہیں بولا تھا، مرنے کے بعد مزاروں پہ جا کر کے ہم ان سے کیا مانگ رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ان لوگوں نے نہیں بولا کہ آپ ہم سے مانگو، ان لوگوں نے بھی اللہ ہی کی عبادت کی ہے تو ان کو اتنا بڑا عہدہ ملا ہے، ان کو اتنا بڑا جگہ ملا ہے، لیکن ہم لوگ وہ پتہ نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے کیا ایسا کیا کہ ان کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے پاس ہی جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، جس میں اللہ ہمیں یہاں سکھا رہا ہے کہ مالک یوم الدین بادشاہ ہے، صرف قیامت کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کے بارے میں علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ انہوں نے صرف اپنا پیغام اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے پہنچایا، اور ہمارے
آخری نبی ان کے اوپر ہمارے قرآن شریف نازل ہوئی ہے اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہمیں اس بات کا بھی بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا وہ بادشاہ ہے. صرف قیامت کے دن اس کی بادشاہت چلے گی اور کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی. ایاک نعبد، اور ہم کیا مانگتے ہیں؟ ایاک نعبد، صرف تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے. روز اللہ تعالیٰ سے بولتے، اس طرح ٹائم ہم الحمد پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے بول کیا رہے ہیں، اور ہم کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ کو سب سے لاسٹ میں اینڈ میں مانتے ہیں. چلو اب سب طرف سے تھک گئے تو ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ چلو اب اللہ ہی کا راستہ ہے کہ وہی ہمارا حل کرنے والا. لیکن سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہم روز بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. لیکن ہم مدد کے لیے کہاں کا مدد کرنا برا منع نہیں کیا ہے، مدد کرنا حرام نہیں. یعنی کہ جو انسانوں کے حق میں ہے، جو انسانوں کے سے ہمیں مل سکتا ہے، ہمیں ان سے مدد لینی چاہیے. ایسا نہیں کہ مدد لینے کے لیے منع کیا گیا، بالکل نہیں. اب جیسے بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے، لیکن شفا جو ہے نا اللہ ہی دیتا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم اللہ سے دعا کر کے، دوا کے ساتھ ساتھ دعا کر کے ہم اگر کھائیں تو وہ زیادہ اثر ہوگا، وہ زیادہ اس میں تاثیر ہو جائے گی، اس سے جلدی ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے ہر کچھ ہمارا آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کو ہمیں اگر اس چیز کو ہم مان لیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اس بات پہ غور و فکر کریں تو ہم کوئی بھی مزاروں پہ نہ جائیں، کسی چیز کے آگے سر نہ جھکائیں سوائے اللہ کے. صرف اللہ تعالیٰ نے بولا ہے صرف دل سے بھی ہم سے مانگ لو نا تو میں تمہیں عطا کرنے کے لیے راضی ہوں، تمہیں عطا کرنے کے لیے. اللہ بولتا ہے کون ہے جو راضی مجھ سے مانگنے والا ہے. اللہ تعالیٰ روز چوتھے آسمان پہ آتا ہے اور ہم سے بولتا ہے کہ اللہ ہم کون ہے، کوئی ہے میرا بندہ مانگنے والا، لیکن ہم جو ہے سوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الذین، اب ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں مرتے دم تک، آخری سانس تک ہدایت مانگنا ہے. کیونکہ شیطان کا جو نطفہ ہے نا وہ ہر دل پہ موجود ہے، ہر دل پہ. وہ جہاں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تھوڑا سا بھی غفلت میں آئے تو وہ ہم پہ جلدی سے اٹیک کرتا ہے اور ہم جو ہے ادھر ادھر وسوسوں میں، گندی سوچوں میں، گندے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی سکھا رہا کہ کیا مانگنا، میں ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ. اب جیسے سامنے ایک دروازہ ہے اور اس کے اوپر ایک انسان کھڑا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک انسان کھڑا ہے، تو سیدھا راستہ بلاتا ہے ادھر. اگر ہم لیفٹ جائیں گے تو ایک کھائی ہے اور رائٹ بھی جائیں گے تو کھائی ہے. تو ہمیں جو سیدھا راستہ ہے اگر ہم چلیں گے تو ہم صحیح راستے پہ چلیں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے اور کھائی میں ہم گرنے سے بچ جائیں گے. ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے بتایا. اور اس کے اوپر بھی ایک انسان کھڑا ہے، یعنی کہ وہ ہمارا دل ہے. ہمارے دل گواہی دیتا ہے کہ یہ غلط کام ہے لیکن پھر بھی ہم کر جاتے ہیں، پھر بھی ہم کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حکیم اب بتا رہے ہیں کہ کس کے جیسا ہمیں ہدایت کس کی جیسی ہونی چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ دے ہمیں ان کا جن پر انعام کیا تو نے. اللہ تعالیٰ نے انعام کس پہ کیا ہے؟ نبیین پہ، نبیوں پہ، شاہدین شہداء پہ، صدیقین پہ، صالحین پہ. نبی جتنے ہمارے نبی آ کر ہر دور میں نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ بندے سدھر جائیں، بندے ہماری عبادت کرنے لگ جائے. لیکن ہر دور میں نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جس نے کوشش کی، وہ ایمان والا بن گیا. اور جس نے اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر بھی مہر لگا دیتا ہے کہ اب ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا. لیکن پھر بھی اگر دل میں جس کے تھوڑا بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے ہدایت کے لیے. صراط کس کے جیسا؟ انعام جن پر انعام کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے دنیا میں ہی راضی ہو گیا تھا. ان کو رضی اللہ عنہ کا خطاب مل چکا ہے کہ یہ راضی، اللہ ان سے راضی، یعنی سیدھے جنت میں جائیں گے وہ. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور پناہ کس چیز سے مانگنی چاہیے؟ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا. غضب کس پہ کیا گیا؟ فرعون پہ، ابو لہب پہ. مطلب وہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، مال و دولت سے بھرے ہوئے تھے. لیکن مال کام نہیں آتا، ہمیں عبادت کام آتی ہے. ہم پوری دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے لیکن ساری کی ساری دولت دنیا میں رہ جانے والی، لیکن صرف جانے والا ہے تو ہمارا اعمال. ہم جو عمل کریں گے، جو عبادت کریں گے، صرف ہم کو وہی لے کر کے جانا ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے، ہمیں جاب نہیں، ہم پیسے کے پیچھے، جاب کے پیچھے کتنی بھاگتے. کیا اب ہم اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ لالچی انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے دوزخ بھی دکھاتا ہے، جنت بھی دکھاتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اچھے کام ہے، یہ برے کام ہے، تم یہ کرو گے تو اس سے بچ جاؤ گے، نہیں کرو گے تو تم اس سے دھوکا کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو کھول کر ایک آیت میں بتائی ہے. ایک آیت ہم لوگوں کے لیے
ये एक एक आयत से हमें इंस्पायर होना चाहिए। अगर हम कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए ना, तो हम एक एक आयत से हम लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में लाके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। हम एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कुरान का पढ़ना बहुत ज़रूरी, समझ कर पढ़ना बहुत ज़रूरी। तिलावत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन समझ कर पढ़ना बहुत ज़रूरी, ताकि हम नमाज में ना अल्लाह हमसे नमाज में बातें करता है तो अल्लाह हमें बता रहा है गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ना उनका जिन पर तूने गज़ब किया। हम उससे पनाह भी रोज़ मांगते हैं, लेकिन पनाह मांगते क्या, उसे हमारे सामने फ़िरौन की तस्वीर आती है कि अल्लाह हमसे पनाह चाहती हूँ, वैसे में हमें कभी मत, वैसा हमें कभी मत बनाना। ऐसी हमको एकदम मतलब एकदम आजिज़ी से मांगनी चाहिए, आजिज़ी से पढ़ना चाहिए, महसूस करके पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी नमाज जो है ना जानदार नमाज बन जाए और हम लोगों के ऊपर असर करे। तो अगर हम अच्छी नमाज पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला हर बुराई से धीरे धीरे हटा लेता है, हर बुराई से रोक देता है। अगर हम अच्छी नमाज़ें पढ़े, समझ कर पढ़े, उसको फील करके पढ़े कि हम किससे बात करें, हम किससे मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने बताया वलद्दालीन, और ना उनका जो गुमराह है, जो आज तक गुमराह हैं। क्योंकि आज तक हम देखिएगा कि जो भी मज़ारों पे जाते हैं, हम बोलते तो हैं, हम पढ़ते तो हैं नमाज में, लेकिन हमें इसका मीनिंग नहीं पता, हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जानकर समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारी नमाज भी अच्छी होगी और हमें पता भी चलेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये हमारे लिए अच्छा है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम जो है यहाँ पे बताया जा रहा है जो आज तक गुमराह है और क़यामत तक भी बहुत लोग गुमराह रहेंगे, हमारे इतने फितने आएंगे, इतने फितने फसाद आएंगे। लेकिन अगर उसी में, लेकिन अल्लाह ताला भी दावा करता है जो नेक है ना, वो उसको तो शैतान कभी नहीं बदल सकता, कभी बदल ही नहीं सकता। अल्लाह ताला भी दावा करता है, अल्लाह ताला भी अपने नेक बंदों को पहचानता है, जानता है और उसको और हिदायत देता है। जो हिदायत के लिए दुआ करते हैं, जो बचते हैं, यानी तकवा करना चाहिए। तकवा कैसा तकवा होना चाहिए कि हर चीज़, जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना किया है उस कामों को ना करना, और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने बोला है करो वो काम हमें करना। यानी जिस का हुक्म दिया गया है उसे करना है, और जिसका हुक्म नहीं दिया गया उसे रुक जाना है। बस हमें इतना ही करना है। आप यहाँ पर हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, और हम किस चीज़ से पनाह मांग रहे हैं, किस चीज़ की हिदायत मांगनी है। अगर हम ये रोज़ समझ कर पढ़ने वाले बन जाएं, जान कर पढ़ने वाले बन जाएं, तो हमारी नमाज जानदार नमाज बन जाएगी और हमारी नमाज एकदम मतलब कबूल है। और हम जब नमाज फ़र्ज़ सारी नमाज़ों को अच्छी तरह जब हम अदा करते हैं ना, तो अल्लाह हमको मतलब नफिल नमाज़ों की फिर हिदायत देता है। फिर हम नफिल नमाज़ें भी पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें नमाज को वक्त पर अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला रोज़ हमको हर टाइम 5 वक्त हमको बुलाता है, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन कामयाबी की तरफ हम कहाँ जाते हैं? जहाँ पे इंसान के अंदर लालच है। इंसान लालच में, अल्लाह ताला इसलिए लालच, वो भी बंदों को जानता है, उसने बनाया है, हम सबको जानता है वो कि हम इनको लालच देंगे कि ये जन्नत है, ये दोज़ख है, तो इनको हम जन्नत के बताएंगे, जन्नत के ऐसे ऐसे काम करोगे तो हम जन्नत देंगे। और जैसे हम दुनिया के हम एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे हम जॉब करते हैं, वहाँ पे अगर हम सैलरी कहीं दूसरे कंपनी में ज़्यादा मिलती है तो हम वहाँ पे भाग के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें वो चीज़ ज़्यादा मिलती है। तो उसी तरह से अल्लाह ताला ने दोज़ख और जन्नत भी रखी है, और इसीलिए वो उसका हमें बताता भी रहता है, बार बार बताता है कि ये दोज़ख है और ये जन्नत है। ऐसा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, ऐसा काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी, और आप लोग ज़रूर इस पर अमल करिएगा। हमारा मकसद बस इतना है कि आप इसको सदका जारिया समझ करके दूसरों तक भी इसे ज़रूर पहुंचाएगी, ताकि सबकी नमाजें जो है ना अच्छी हो जाए, जानदार वाली हो जाए, अल्लाह को पसंद आने वाली नमाज हो जाए। और दुआ खूब करें, जितनी दुआ करेंगे उतना आपको अल्लाह ताला के करीब होते जाएंगे, अल्लाह ताला से मांगने वाले बन जाएंगे। इंसानों से आप मांगना भूल जाएंगे। जब अल्लाह का खौफ दिल में होता है ना, तो अल्लाह ताला इंसानों का खौफ दिल से निकाल देता है। हमें फिर इंसानों का खौफ हमारे अंदर रहेगा ही नहीं सिवाय अल्लाह के। अगर हम अल्लाह से डरेंगे, यानी कि हम सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाले बन जाएंगे। इस दिन सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाले बने। हिदायत तो मांगते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता, इनाम वाले लोगों के रास्ते पर चलने वाले बन जाएंगे। तो बस अल्लाह की फिर हमारे ऊपर मदद आने लग जाएगी, अल्लाह की हम पर रहमत आने लग जाएगी, अल्लाह की हमारे हर चीज़ में हमारी आसानी। हमको दुनिया को नहीं दिखेगा कि इनके लिए आसानी हो रही है नहीं हो रही, लेकिन हमें अंदर से अल्लाह ताला सुकून देता है, दिल को सुकून मिलता है कि हाँ ये मेरे मुतमईन होता है इंसान कि हाँ ये मेरे लिए, मेरे हक़ में, ये मेरे लिए अच्छा है। हम समझते हैं, अल्लाह ताला हमारे दिलों में डालता है वो बात। तो
हमारी छोटी सी कोशिश है कि बस आप सब हमारा साथ दीजिए और आप सदका जारिया समझ करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरों तक भी, ताकि ये इसका फ़ायदा सभी लोग उठा सकें और सबकी नमाज़ें अच्छी हो जाए। हम सब एक फैमिली जैसा बन करके हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसको जो भी पढ़ना सुनना चाहे सुन सकता है, पढ़ सकता है, इस पर अमल कर सकता है। अल्लाह ताला सबको सुनने से पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, उसको हिदायत दे। जो भी अगर चाहता है इसको समझ कर पढ़ना, उसको याद करना, तो आप ज़रूर इसमें हमारी जो भी इसमें है छोटी सी कोशिश है, आप सब हमारा साथ दीजिए। और फिर हम इसी तरीके से दूसरी फिर हम इसी तरीके से बाद में फिर हमारी जो भी सूरतें आती जाएंगी आप लोग ज़रूर उसको भी लर्न करते जाइए। एक दिन हमारी इंशाअल्लाह ताला वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स रहेगी ताकि हमें मीनिंग समझ में आ जाए, और दूसरी दिन उसी की तफसीर मुख्तसर तफसीर रहेगी। इसकी तो बहुत लंबी लंबी तफसीरें रहती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मुख्तसर से भी अगर हमारे दिल में अगर उसका हमारे अंदर जज्बा आ जाए, हमारी रूह को वो ग़िज़ा मिल जाए रोज़ की, जैसे हमें जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है, इस तरह हम इल्म की हमें रूह को, हमारी जो रूह है उसको इल्म की ज़रूरत होती है, तो हम उसके से फिर हमको उससे ताकत मिलती है और उसको समझ आती है और वो रोज़ प्योरीफाई होती जाती है। ठीक है, फिर हम तो चलिए अब हम यहीं पे अपना बंद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।